الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اسی آیت کے تحت گزشتہ جمعے کے موقع پر آپ کے سامنے بیعت ہونا، اپنا ہاتھ کسی نہ کسی کامل شیخ کے ہاتھ میں دینا، اور کس کے ہاتھ میں دینا؟ جس کے اندر 4 شرائط پائی جائیں. نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 عالم ہو، نمبر 3 جو ہے فاسق کے معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا سلسلہ طریقت تسلسل کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہو، کہیں بھی سلسلہ طریقت میں کسی قسم کا کوئی توڑ نہ ہو. تو ایسے کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اس سے فیض عام ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو ہے وہ نظر بھی رہتی ہے. یہاں پر ایک بات عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے تعویذ سے ہمیں فائدہ ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے وظیفہ دیا اور اس سے ہمارا کام بن گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے یہی ہمارا پیر ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے موسم کی طرح پیروں کو بھی بدلتے رہتے ہیں. آج کسی سے بیعت ہو گئے، کل زیادہ گوری چمڑی والا دیکھا اس سے بیعت ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد اس سے زیادہ کوئی خوبصورت گوری چمڑی والا نظر آیا تو پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تصوف کے خلاف ہے. اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر وہ ہے کہ جو ہمارے روحانی مسائل حل کرے، پیر وہ ہے کہ جس کا تعویذ ہمارے سارے کام بنا دے، پیر وہ ہے جس کا دیا ہوا وظیفہ ہمیں جو ہے وہ مشکلات سے نکال دے. تو یاد رکھیے گا کہ پیر بنانے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ پھر پیر کا کیا کام، مرشد کامل کا کیا کام، پھر ہاتھ میں ہاتھ دینے کا کیا کام؟ تو یاد رکھیے گا میں نہیں کہتا، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کے قصیدے الاستمتاع اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی، یہ غالباً 8ویں صدی کے بہت بڑے محدث حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ، میزان شریعہ یہ ان کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 53 پر فرماتے ہیں کہ یہ جو مرشد کامل ہے، شیخ کامل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے، تو اس کا کام جو ہے جب انسان کا نزع کا وقت آتا اس وقت جو ہے یہ مرشد کا کام شروع ہو جاتا. جب انسان پر نزع کا وقت آئے اور اس وقت جب انسان کی جان اس کے بدن سے نکلتی، الامان والحفیظ، جب اس کی جان اس کے بدن سے نکلتی ہے اور اسے
شدید پیاس لگتی ہے، اور احادیث میں آیا کہ شیطان مردود جو ہے ایسے ہاتھ میں پانی کا کٹورا لے کر کھڑا ہو جاتا، اور بندے پر جان کنی کا عالم، روح جو ہے وہ نکل رہی ہے، سخت معاملہ۔ کئی مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں بھی تصور کروں، آپ بھی کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، میدان جنگ لوگ کافروں سے لڑ رہے، حضرت علی فرماتے اے مجاہدوں، تم میں سے جسے ہو سکے اسی میدان میں اپنی جان دے دو، اگر بستر پر مرے تو یاد رکھنا 1000 تلواریں اگر کوئی ملا کر تمہیں مارے تو اس کا درد کم ہے، موت کا ایک جھٹکا اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ شرح الصدور میں لکھتے اگر کسی کے بدن کو زندہ آدمی کے کینچیوں سے کاٹا جائے اس کی تکلیف کم ہے، موت کا ایک جھٹکا اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اگر کسی آدمی کو ہنڈیا کے اندر ابالا جائے تو اس کا درد کم ہے، موت کی تکلیف اس کا ایک جھٹکا اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ فرمایا اگر مرنے والوں کو فرشتے تھام کر نہ رکھیں، اسے نہ پکڑیں، تو مرنے والا جو ہے اس تکالیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے چیخے مارتے ہوئے دوڑتا ہوا جنگل میں نکل جائے، لیکن فرشتے جو ہے اسے پکڑ کر کے جو ہے وہ رکھتے ہیں اور تکلیف وہ سہ رہا ہوتا ہے، تو وہ وقت شیطان ایسے پانی کا کٹورا لے کر آتا، کہتا ہے عیسائی مذہب اختیار کر، یہ پانی میں تجھے دے دوں گا، یہودی مذہب اختیار کر، میں تجھے پانی دے دوں گا، اسلام چھوڑ دے، اسلام سے معاذ اللہ بیزاری کا اظہار کر۔ وہ وقت ہوتا ہے کہ شیطان ایمان چھیننے کے در پہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مرشد کامل کا کام یہ شروع ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی اپنے ملفوظات کے اندر ایک واقعہ جو کہ تفسیر کبیر کے مصنف حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا آپ نقل فرماتے ہیں، اور صرف امام احمد رضا خان ہی نہیں، کئی جو ہے بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے اس واقعے کو جو ہے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ اور سب سے حیرت کی بات کہ غیروں نے بھی جو مرشدوں کو نہیں مانتے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا کہ مرشد کا کام نزا کے وقت کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی کئی جلدیں آپ نے تفسیر کبیر، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر مایا ناز شاندار آپ نے تحریر کی۔ آپ کا جب نزا کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، اس موت کے وقت شیطان آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو، اور شیطان کہتا ہے فخر الدین رازی، اللہ کو جو تو ایک مانتا ہے اس کی دلیل کیا؟ امام فخر الدین رازی ایک دلیل دیتے ہیں۔ شیطان آپ جانتے ہیں معلم الملکوت رہ چکا اور فرشتوں کا استاد، بہت بڑا عالم خود بھی رہ چکا، اس نے امام فخر الدین رازی کی ایک دلیل کو توڑ دیا۔ امام فخر الدین رازی نے دوسری دلیل دی، اسے بھی توڑ دیا، تیسری دلیل دی، اسے بھی توڑ دیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی مقابلہ کر رہے اور 100 دلیلیں اللہ کی وحدانیت پر امام فخر الدین رازی نے دی، اور وہ اتنا بڑا عالم جو ہے شیطان 100 کی 100 دلیلوں کو اس نے رد کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ آپ کے مرشد حضرت نجم الدین قبرا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وضو کے لیے ہاتھ میں ایسے لوٹے میں پانی لے کر تشریف لے جا رہے تھے وضو کرنے کے لیے۔ آپ نے ایسے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا تو اچانک جو ہے آپ پر یہ ظاہر ہوا کہ آپ کا مرید، اللہ اکبر، امام فخر الدین رازی جو ہے وہ
शैतान से मुकाबला कर रहा है। हजरत फखरुद्दीन, हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह जो पानी का लोटा लेकर, बर्तन लेकर वजू के लिए जा रहे थे, जब देखा कि फखरुद्दीन राजी जो है वो शैतान को दलीलें दे रहा है, शैतान दलीलों को रद्द कर रहा है, आपने जो है ऐसे पानी का लोटा जमीन पर मार कर कहा, फखरुद्दीन राजी अरे दलीलें क्यों देता है? शैतान को कह दे कि मैं तो बगैर दलील के उसे एक मानता। दलीलें क्यों देता? ये कह दे कि मैं तो बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ। जब ये आवाज जो है हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की तरफ पहुंची तो आपने कहा, इब्लीस दफा हो जा, मैं तो अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूँ, उसे बगैर दलील के वहदहु ला शरीक मानता हूँ, उसे बगैर दलील के अहद मानता हूँ, उसे बगैर दलील के अल्लाहु समद मानता हूँ। अब शैतान ने जब ये सुना तो वहां से जो है वो भागता हुआ निकल गया। अजीजाने गिरामी, ये वो वक्त होता है नज़ा का। अब यहाँ पर मुर्शिद का काम जो है ये शुरू होता है, और जब शैतान ईमान छीनने के लिए आता है तो यही मुर्शिद कामिल जो है जब अपने मुरीदों को मुलाहिजा करते हैं कि मुरीद जो है ये शैतान बिल्कुल इसके सामने है और ईमान छीनने के दर पर है, उस वक्त जो है मुर्शिद कामिल जो है अपने फैज से, अपनी बरकतों से जो है मुरीद के ईमान को बचाता है। उसके बाद कब्र के अंदर जब कोई मुरीद तकलीफ में होता है तो वहां भी जो है मुर्शिद का फैज दाखिल होता है। इसके बाद सबसे कठिन और बड़ा मरहला जो मैदान महशर में होगा, मैदान क़यामत में होगा, उस दिन भी जो है जैसा कि मैंने कुरान मजीद की वो आयत पिछली मर्तबा आपकी खिदमत में अर्ज की, जिसमें रब्बे करीम ने जो है इरशाद फरमाया कि किस तरह जो है ये पीरे कामिल और अल्लाह वाले क़यामत के दिन आएंगे। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71, फरमाया जिस दिन हम हर जमात को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। उस दिन जो है ये जितने अल्लाह वालों से वाबस्ता हैं, ये जितने अल्लाह वालों के दामनों को पकड़े हुए हैं, ये जितने भी अल्लाह वालों से बायत हैं, अल्लाह वालों के मुरीदीन हैं, अल्लाह वालों के मोतकीदीन हैं, ये सब के सब जो है ये इनके इमाम के साथ, मुर्शिद के साथ जो है वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। और मुर्शिद कामिल जो है ये वली कामिल और ये हमारे रहनुमा, ये कयामत के दिन भी हमें भूलेंगे नहीं और अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करके हमें भी अपने साथ जन्नत में ले जाए। ये मुर्शिद कामिल का काम तो मैंने ये आपकी खिदमत में वाज़े कर दिया कि पीर का काम ये नहीं कि ऐसा तावीज दे कि मामला हल हो जाए। पीर का काम ये नहीं कि ऐसा वजीफा दे कि आदमी का जो है वो मसला हल हो जाए। मुर्शिद का काम शुरू होता है नज़ा के वक्त, जब इंसान की रूह जो है उसके बदन से निकलती है। अब मुर्शिद जो है ईमान की सलामती के लिए अपना फैज जारी करता है, कब्र को ठंडा करने के लिए मुर्शिद फैज जारी करता है। क़यामत के दिन जो है उसे तबाही से बचाने के लिए, अल्लाह के हुजूर शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपना फैज जो है वो जारी करता है। तो अजीजाने गिरामी, अगर कोई शख्स जो है किसी मर्द कामिल के हाथ में हाथ दे दे, उससे बैत कर ले, तो मैंने आपको गुज़िश्ता जुमे जो है ये अर्ज किया कि बैअत यानी मुरीद होना, उसके हाथ में हाथ देना, इसका मतलब ये है कि हम उसके हाथ पर फरोख्त हो, हम बिक गए, उसके हाथ पर हमने अपने आप को बेच दिया। आप नहीं देखते मार्केट में जब कोई चीज फरोख्त होती है तो उस पर कुछ लिखा नहीं होता, लोग उसे ले रहे होते, लेकिन अगर कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसी प्रोडक्ट जिस पर लिखा हो नॉट फॉर सेल कि इसे बेचा नहीं जा सकता, तो उसे
کوئی نہیں خریدتا۔ یاد رکھیے گا جو کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے وہ اللہ کی رحمت سے اس کے ہاتھ پر بک جاتا ہے، وہ اسی کا ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ کسی طرف بھی جو ہے وہ عزیزان گرامی نہیں جاتا۔ تو یہ مرشد کا کام جو ہے یہ نزع کے وقت جو ہے یہ شروع ہوتا ہے۔ اب آئیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا صاحب ہم نے اگر کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم نے اگر کسی سے بیعت کر لی تو پھر ہمیں نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، پھر ہمیں روزے بھی رکھنے ہوں گے، پھر ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہوگی، پھر ہمیں قرآن کی تلاوت بھی روزانہ کرنی ہوگی۔ میرے مسلمانوں، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا فریب ہے۔ نمازیں تو ہر مسلمان کو ویسے ہی پڑھنی ہے، روزے تو ہر بالغ اور عاقل مسلمان کو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ حج اگر فرض ہو گیا تو وہ تو کرنا ہی ہے، اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ تو اسے دینی ہی پڑے گی، قرآن مجید کی تلاوت تو ہے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو کرنی ہی چاہیے۔ لیکن یہ سمجھ کر کہ نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے، کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے تو یاد رکھیے گا ایسا آدمی جو ہے یہ سخت قسم کے خسارے کی طرف جاتا ہے، وہ نقصان کی طرف جاتا ہے۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ کامل شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ مفت کا سودا ہے، یہ مفت کی برکتیں ہیں، یہ مفت کا فیضان ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھیے جب رات ہوتی ہے مرید جو ہے وہ بستر ایسے بچھاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سکون سے سو جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے مرشد جو ہے راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میرے مریدوں کو چین سکون عطا فرما، میرے مریدوں کے ایمان کی حفاظت فرما، میرے مریدوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ بتائیے یہ مفت کا سودا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسے چھوڑنے والا حقیقت میں خسارے میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے محروم ہے جو کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، اور جس نے اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا خدا کی قسم اسے تو مفت کا جو ہے وہ فیض مل رہا ہے، اسے تو مفت کی دعائیں مل رہی ہے۔ مرید جو ہے پورا دن وہ کام کاج میں لگا رہتا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں پڑا رہتا ہے، لیکن مرشد کو دیکھیے عبادتیں کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں اور مرید کے ایمان اور جان اور مال کے تحفظ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کامل شیخ کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ آپ ضرور دیں تاکہ جتنے بھی آپ کے سلسلے کے مشائخ ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ان سے آپ کو فیض جو ہے یہ ملتا رہے، اور ان تمام بزرگوں کی نظر جو ہے یہ آپ پر پڑتی رہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، یہاں پر کچھ باتیں جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب یہ جو بیعت کرتے ہیں، ہم اگر کسی کے مرید ہوئے تو کیا ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا یہ لازم ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہاں میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلے جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ کرام بیعت ہوتے، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ کرام بیعت کرتے، تو صحابہ کرام جن میں سے جو مرد تھے نبی پاک علیہ السلام ان کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر ایسے بیعت کرتے، اور جو خواتین ہوتی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیعت ہونے آتی، نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی عورت اللہ کے رسول کے پاس بیعت ہونے آتی تو نبی پاک علیہ السلام اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے بلکہ زبانی اس سے بیعت کے الفاظ دہراتے۔ یہاں پر وہ پیر جو کہ پیر منگل بدھ تو ہو سکتے ہیں، پیر کامل نہیں ہو سکتے، جو عورتوں کے بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے،
عورتوں سے بھی ہاتھ ملا دو، اس کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، تھپکیاں مارتے. وہ پیر منگل بدھ جمعرات تو ہو سکتے لیکن وہ پیر کا کامل نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر سرکار کا یہ طریقہ کہ نبی پاک علیہ السلام کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دی. حضور علیہ السلام نے ہمیشہ خواتین کو زبان سے بیعت کروایا. اور یہاں پر ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شیخ کامل، اگر کوئی کامل پیر اور مرشد اگر اپنے مریدوں میں سے کسی کو، اب ظاہر سی بات ہے اگر مرید یعنی بیعت ہونے والے وہ ہوں 1000، 5000 اور 10,000، اب کیا کرے گا؟ اب مرشد یہ کرے گا کہ ہاتھ تو ہاتھ دے سکتا ہے 10-5 کے، 10-5 کے یا 25 اور زیادہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا. اب 5000، 2000، 10,000 آدمیوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کیسے بیعت کرے گا؟ تو اس میں ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ چادر پھیلا ہے، اپنی چادر کو ایسے کھول کر، چادر میں بھی کتنے آدمی پکڑیں گے؟ صرف اور صرف 100-200 آدمی. باقی تو اب فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرشد جو کلمات کہے، پیر کامل جو کلمات کہے، اگر اسے دوہراتا رہے تو وہ شخص بھی جو ہے وہ مریدوں میں داخل ہو جاتا. تو یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، میں نام نہیں لیتا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک پیر صاحب ہیں وہ چینل پر بیعت کرواتے، اپنے چینل پر بیعت کرواتے، اور وہ پیر صاحب کہنے لگے، دوسرے کہنے لگے یہ بیعت نہیں ہوتی. حالانکہ یاد رکھیے گا ایسا تصوف کے اندر کوئی طریقہ نہیں. اگر مرشد کی آواز پہنچ رہی اور آپ کا دل گواہی دیتا کہ میں نے ان سے بیعت کر، میں ان کا مرید بننا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیے گا اگر وہ چینل پر بیٹھا ہو، مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہو یا اسٹیج پر بیٹھا، اگر ہاتھ میں ہاتھ نہ بھی دیا، چادر نہ بھی پکڑی، اور اگر صرف کلمات کو دہراتے رہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ آدمی اس کا مرید جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس کے سلسلہ طریقت کے اندر داخل ہو جاتا. بلکہ ہمارے یہاں تو اس قدر الحمدللہ وسعت ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہر وقت تو آدمی بیعت نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص آئے اور آنے کے بعد یہ کہے کہ ہم جو ہے وہ آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، مرشد کہے اپنا نام، والد صاحب کا نام پرچی پر لکھ کر دے دیں، آپ نے لکھ کر کے دے دیا، اور مرشد نے اس نام کو پڑھ کر کہا کہ ہم نے اسے اپنی مریدی میں قبول کیا، تو فرمایا اس طرح بھی جو ہے آدمی جو ہے وہ طریقت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور اس پر حضور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف زبان سے اتنا کہے کہ میں یا غوث اعظم آپ کا مرید ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنے مریدوں میں شامل کر دوں. بڑی وسعت ہے. یہ ایسی تنقیدیں نہیں کرنی چاہیے کہ چینل پر بیعت نہیں ہوتی، کوئی انٹرنیٹ پر نہیں. یاد رکھیے گا اگر کسی کامل سے آپ کو محبت ہے، آپ کے دل میں پختہ یقین ہے کہ میں اسے جو ہے وہ اپنا مرشد بناؤں، تو اس طرح بھی جو ہے وہ ان کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے سلسلہ طریقت سے فیض آنا شروع ہو جاتا ہے. اب آئیے دوسری قسم، آدمی جو ہے مرید تو کسی کا ہے، بیعت کسی کامل سے اس نے کی ہے، لیکن اس مرشد سے ملاقات اتنی نہیں ہوتی. مرشد جو ہے دوسرے شہر میں، اور اگر اس شہر میں ہے تو بھی اتنی زیادہ ملاقات نہیں ہوتی. تو اس میں یاد رکھیے گا ایک دوسرا سلسلہ ہے جسے کہتے ہیں طالب ہونا. اس کو کہتے ہیں بیعت برکت، کیونکہ مرشد تو ایک ہی ہے. اور اس میں یہ بھی مثال یاد رکھیے گا باپ ایک ہی ہوتا، مرشد ایک ہی رہے گا، اور باپ ایک ہی ہوتا ہے، چچا بہت سارے ہوتے ہیں. تو مرید
اس کا مرشد وہ ایک ہی ہوگا، ہمیشہ رہے گا، اس کے بیعت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر طالب ہو جائے، کسی اور بزرگ کو اپنا رہنما بنا لے، ان کے پاس جا کر مسائل پوچھتا رہے، ان سے رہنمائی لیتا رہے، ان سے وظائف لیتا رہے، ان سے دم کرواتا رہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا رہے، ان کی مجلس میں جایا کرے، تو اس طرح کہنے کو کہتے ہیں طالب ہونا، بیعت برکت۔ اور اس پر بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی فرماتے ہیں کہ مرید ایک کا ہو، طالب جو ہے یہ کئی بزرگوں سے ہو سکتا ہے، کئی بزرگوں سے طالب ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ میں بھی مرید جو ہے ایک ہستی کا ہوں، اور 17 سے 18 بزرگوں سے میں طالب ہوا۔ ان کے بھی بڑے بڑے الحمدللہ مزار ہیں، میں فخر کرتا ہوں کہ ہم الحمدللہ ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے ہم طالب ہوئے، اور ان کے پاس جو ہم بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ طالب ہونا، یہ اگر آدمی 100 سے بھی ہو تو ان کے سلسلے کا فیض بھی جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ تو بالکل ایسا سودا ہے کہ مفت کا، بالکل پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے، کوئی ہر مہینے فیس بھی نہیں دینی ہوگی، اور مفت کا جو ہے وہ فیض ہمیں ملتا رہتا۔ تو اسے کہتے ہیں بیعت برکت۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ طالب ہونا چاہے تو وہ اس طرح سے جو ہے عزیزان گرامی طالب ہو سکتا ہے، اور بزرگان دین نے اس طرح طالب ہونے کی بھی جو ہے وہ اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، مختصر وقت میں ہم اصل میں جو ہے کسی بھی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، کسی بھی سلسلے کا، آپ دیکھیے حقیقت میں وہ مرید ہمیں غوث اعظم کا ہی بناتے، وہ ہمیں دربار غوث اعظم میں ہی بھیجتے۔ یعنی کیا مطلب؟ سامنے تو ہمارا مرشد ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم نے ہاتھ دیا ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم کے ہاتھ۔ مرشد ہمارا ہاتھ پکڑ کر حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں دیتا، غوث اعظم ہمارا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کے ہاتھ میں، حضرت علی ہمارا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور سرکار ہمارا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے قریب کرتے۔ یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ طریقت کا الحمدللہ یہ صدیوں سے جو ہے وہ جاری و ساری رہتا۔ اور حضور غوث اعظم اللہ اکبر بہجت الاسرار اور دیگر کتابوں میں آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کے بے شک میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان ہے، زمین کے اوپر جیسے آسمان سایہ فگن ہے۔ فرمایا اسی طرح میرے مریدوں کا ہاتھ ان کے اوپر جو ہے وہ سایہ فگن ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی یہ خاص طور پر ہمارے لیے شرف اور برکت کہ حضرت ابو شیخ رحمت اللہ تعالی فرماتے ایک مرتبہ میں نے حضور غوث اعظم کو اپنے دربار میں نہیں پایا، میں تلاش میں نکلا کہ کہاں چلے گئے ہوں گے، کس سمت گئے ہوں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دریائے دجلہ کے قریب آپ کو پایا۔ اور بہجت الاسرار میں یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دریائے دجلہ پہنچا، دریائے دجلہ کے کنارے پر کیا دیکھا کہ حضور غوث الورا جا نماز بچھا کر نماز ادا کر، میں پیچھے جو ہے خاموشی سے کھڑا رہ گیا دیکھتا۔ آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا ان قریب لوگ میرے مرید بنیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے مریدوں کے مرید ہوں گے، پھر ان کے بعد ان کے مریدوں کے مرید ہوں گے۔ اے مالک و مولا یہ سلسلہ قیامت تک جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جو ہے لوگ میرے سلسلہ قادریہ میں داخل ہوتے رہیں گے۔ اے مالک و مولا قیامت تک
जिस شخص نے مومن مسلمان نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ میرے سلسلہ قادری میں بیعت ہوا، اے مولا میں دعا کرتا ہوں ان سب کے ایمان کو تو سلامت رکھ۔ شیخ ابو علی فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ جب آپ نے یہ دعا کی تو سمندر کی مچھلیاں اور غیب سے میں نے آمین کی آوازیں سنی۔ دیکھیے حضور سیدنا غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا اور یہ شجرہ طریقت کے اندر داخل ہونے والا، اس سے سب سے بڑھ کر ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ بالکل سلامت رہتا ہے۔ موت کے وقت اس کا ایمان شیطان مردود جو ہے وہ نہیں چھین سکتا، کیونکہ مرشد کا فیض جو ہے اس پر اتنا بہترین طریقے سے اللہ اکبر پہنچ رہا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ دفع ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری گفتگو کا نچوڑ آپ کی خدمت میں صرف اتنا ہے کہ ہم جو ہے کامل کے ہاتھ میں اگر ہاتھ دیتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اور میں کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں 10-20 والے نوٹ ہوتے ہیں تو ہم اوپر کی جیب پہ رکھتے، اگر 50-100 والے ہوں تو ہم جو ہے یہ سائڈ کی جیب میں رکھتے، 500 1000 5000 والے ہوں تو شلوار کی جیب میں، اس سے زیادہ مال ہو تو ہم جو ہے وہ لاکرز میں رکھتے ہیں، بینکوں سے لاکر رکھتے ہیں تاکہ مال محفوظ رہے، چوری سے محفوظ رہے۔ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اس کا سب سے بڑا سرمایہ وہ ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ آج جو ہے ہم نے اپنے مال کے لیے کتنے اس کے تحفظ کے لیے طریقے اپنائے، اب اور آپ ذرا سوچیں کہ ایمان کے تحفظ کے لیے ہم نے کون سا طریقہ اپنایا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کون سا بندوبست کیا ہے۔ تو ایمان کے تحفظ کے لیے جہاں دیگر طریقے ہیں، آخر میں جب انسان سوتے ہوئے بستر پر جائے سورہ کافرون پڑھے تو بھی ایمان موت کے وقت سلامت رہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایمان محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ کامل شیخ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینا، یہ بہترین جو ہے وہ نسخہ ہے۔ اور یہ عزیزان گرامی ہمیشہ فیض بن کر ہمارے سروں پر رہتا ہے، ہمارے اوپر نچھاور رہتا ہے۔ تو اس کو عزیزان گرامی مضبوطی سے تھامے رکھیے، مرشد کامل کے پاس جاتے رہیں، ان سے فیض حاصل کرتے رہیں، ان کے جو ارشادات ہیں ان پر عمل کرتے رہیں۔ اب یہاں پر آخر میں یہ بھی عرض کروں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہہ دے ارے مولانا صاحب یہ پیر تو سب ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم تو چینلوں پر دیکھتے ہیں یہ پیر جو ہے وہ معاذ اللہ ہیروئن بیچتا تھا، فلاں پیر کو دیکھا اس نے کسی لڑکی کی عزت لوٹی، فلاں پیر کو دیکھا وہ جو ہے معاذ اللہ کسی عورتوں کے بوسے لیتا تھا۔ تو یاد رکھیے گا جہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے، کہیں بھی آپ کیٹیگری دیکھیں، کسی بھی مذاہب میں، کسی بھی طبقے میں، ایک اچھا اور ایک برا، ایک اس شعبے کو ترقی دینے والا، ایک اس شعبے کو بدنام کرنے والا، یہ ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ آپ کاروبار میں ہی دیکھ لیجئے کہ کاروبار کے اندر بھی کچھ لوگ ایماندار، دیانتدار، آپ ان سے کام کریں تو آپ کو مزہ، اور کئی ایسے بھی ہوتے جو بالکل چیٹر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب کسی سے مال لیں تو مال لیتے وقت ہی ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے کس نے دینے، پیمنٹ کس نے کرنی ہے، اور پھر کروڑوں روپیہ مارکیٹ کا لے کر چاہے بڑی بڑی داڑیاں ہوں، عوام میں ہو، نکل جاتے۔ تو یہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے۔ اسی طرح پیروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس شعبے کو بدنام کرتے ہیں، اس شعبے کا جو ہے فائدہ اٹھاتے، اس شعبے کے ذریعے مال کماتے، اس شعبے کے ذریعے اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ نفع پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اللہ والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کے دین کی جو ہے وہ سر بلندی کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس مرد کامل سے، اس شیخ کامل سے، اس شیخ طریقت سے جو ہے وہ بیعت ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا
کرتا ہو. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا, لوگ کہیں گے پھر اللہ کے ولی کہاں ملے, اللہ کے ولی کون ہے, اللہ کے ولی جو ہے ہم کیسے پہچانے کہ یہ اللہ والا ہے. تو حضور علیہ السلام نے بالکل سادی پہچان ہمیں بتا دی کہ جسے دیکھ کر تمہیں تمہارا رب یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے. جسے تم دیکھو تو 5 وقت نماز پڑھنا یاد آ جائے, جسے تم دیکھو تو تمہیں ذکر و اذکار یاد آ جائے, جسے تم دیکھو تو تمہاری اصلاح کا سامان ہو جائے, جسے تم دیکھو, جس کا حلیہ دیکھو تو سنتوں کی پابندی تمہیں نظر آئے, جسے تم دیکھو عشق رسول کا اللہ اکبر جام چھلکتا ہوا نظر آئے. فرمایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, اس کے ہو جاؤ, اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو, تو تمہیں جو ہے وہ نفع ہی نفع پہنچے گا. یہ کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے, یہ فائدے کا سودا ہے. اسے جو ہے وہ ضرور اپنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل شیخ سے ملائے, اور جو کامل شیخ سے بیعت ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے, اور رب کریم ان کو ان کے مرشدوں کا فیض عطا فرمائے. اور جتنے مرشد کامل زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان, مال, عزت, ایمان اور صحت میں, ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.